بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور آپ کے رمضان کی عبادت کو اور آپ کے ذکر اور تلاوت قرآن کو قبول فرمائیں۔ سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا آج ہمارا انشاءاللہ سیشن نمبر 11 ہے۔ اللہ کا نام لے کر اپنے آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المزمل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 4 کو پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور کل کی کلاس میں آپ نے جو پیٹرن دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی عبادت کو اتنا پسند کیا ہے کہ پہلے آیت نمبر 3 میں تھوڑا سا آدھی رات سے کم کرنے کو کہا، پھر کہا آیت نمبر 4 میں او زد علیہ، اچھا ایسا کرو تھوڑا سا بڑھا لو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تہجد کی عبادت سے جو محبت کا پہلو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب آیت نمبر 4 میں ہم اسی آیت کے اگلے جملے پر انشاءاللہ آج بات کریں گے،
اور یہ جو جملہ ہے اس جملے کو اس کے ایسنس میں سمجھتے ہوئے ہم مقام القرآن کو آج اسٹڈی کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو قرآن کی اہمیت اور قرآن سے جڑی ہوئی بہت سی چیزیں ارلی ریولیشن میں بتا دی گئیں۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک آیت نمبر 4 کے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا سے کنیکٹڈ ہے، اور ٹاپک جو ہے وہ ٹائٹل ہے مقام القرآن۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو کہا گیا ہے، کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل بیسیکلی بالکل بیسک مفہوم میں کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے پڑھنا، بائی گیونگ ڈیو حق ٹو ایچ لیٹر، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اس اینگل کا ذکر آپ کو سورت مزمل کی آیت نمبر 4 میں مل رہا ہے۔ آپ دیکھیں تہجد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے کہ تہجد کی عبادت ہے، تم نے قیام کرنا ہے اور تم نے لمبا قیام کرنا ہے، تو جتنا قرآن بھی نازل ہوا ہے اس کو تم جتنا بھی ریپیٹ کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے پڑھو۔ کلاسیکل اسکالرز نے آیت نمبر 4 سورت المزمل کو دو طرح ڈیفائن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں رتن ہمیں دو طرح ملتا ہے، اور یہ امپلیمنٹیشن ظاہر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کو آبزرو کر کے ہی ڈیرائیو کیا ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ سورت مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا تہجد کے ساتھ مربوط ہے، یعنی یہ تہجد کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یعنی جب آپ تہجد کی نماز میں پڑھیں قیام یا کوئی سورت تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور دوسرا جو مفہوم، دوسرا جو رائے اسکالرز نے بیان کی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا مفہوم جنرل ہے، یعنی قرآن پڑھنے کا طریقہ مسلمانوں کو سکھا دیا گیا۔ ظاہر ہے قرآن نازل ہونا شروع ہو چکا تھا، ارلی ریولیشن تھی، تو اب مسلمانوں کو اس مقام پر رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا سے قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ سمپل، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ دو اوپینینز کلیئرلی واضح کر رہے ہیں کہ بالکل تہجد میں بھی آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں گی، اور آپ باقی مقامات پر بھی جب قرآن پڑھیں گی تو ترتیل کے ساتھ پڑھیں گی۔ ترتیل میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، جب آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں تو آہستہ پڑھتے ہیں، اور جب آپ آہستہ پڑھتے ہیں تو مفہوم آپ کے دل میں اترتا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے تھرو صحابہ کی زندگی میں اور ان کے تھرو ہماری زندگی میں جہاں تہجد کی اہمیت کو واضح کیا گیا، وہاں ساتھ ساتھ قرآن کی اہمیت کو، قرآن کی تلاوت کی اہمیت کو بھی واضح کر دیا گیا۔ تو اس آیت کے حوالے سے ہی آج ہم قرآن کی اہمیت کو اوور آل سمجھیں گے، جہاں ہم ترتیل کو سمجھیں گے کہ ہم نے کیسے قرآن کی تلاوت میں ترتیل کو ایڈ کرنا ہے، وہاں ہم ساتھ ساتھ قرآن کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے۔ یہ انسینٹیوز ہیں تاکہ جتنا انسینٹیو دل میں اترے ہم تمنا کے ساتھ اس راستے میں آگے بڑھتے رہیں۔ اور اللہ تو دیکھتا ہے انسان کی طلب ہے نا، وہ دیکھتا ہے آپ کے دل میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی کتنی طلب ہے، اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی اپرچونٹیز اور دروازے اور کھڑکیاں اور راستے بس بناتا جاتا ہے اور بندہ اس میں آگے چلتا جاتا ہے۔ تو رتِّلِ القرآن کو سمجھنے کی طرف الحمدللہ ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ میں مقام القرآن کو سمجھاتے ہوئے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈیفرنٹ ایکسپلینیشنز دوں گی۔ ان ایکسپلینیشنز کا میں آپ کو ٹائٹل دے دوں گی تاکہ پھر آپ کو ایکسپلینیشنز کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد آپ کو قرآن کے بارے میں اکیڈیمکلی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہو جائیں گی۔ ایموشنل کنیکشن الحمدللہ ہمارا قرآن سے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہے، لیکن ہم کس طرح سے اس کے مقام کو پہچان سکتے ہیں ان دا لائٹ آف رتِّلِ القرآن ترتیلا، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کر جائے تلاوت قرآن کی۔ سو تلاوت قرآن بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس دن آپ کو قرآن کی تلاوت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، آپ ایک دن اپنے گھر میں ایسا نہیں گزاریں گی کہ آپ اس چار دیواری کے اندر بلند آواز میں قرآن کی تلاوت نہ کریں۔
یہ صرف آپ کی اپنی ذات اور اپنی روح کو فائدہ نہیں دیتے تلاوت کا معاملہ، یہ آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی ایک بہترین امپیکٹ بکھیر دیتی ہے۔ آپ ایئر فریشنر کرتے ہیں، آپ اپنے ایئر فریشنر مثال کے طور پر کسی ایک کونے میں بھی کیا ہوتا ہے تو پورے کمرے میں آپ کو ایئر فریشنر کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جو ہیں وہ اروما تھراپیز کے ساتھ، اسینشیل آئل کے ساتھ جو ہیں وہ اروما لیمپس آن کر لیتی ہیں، وہ ایک کونے میں پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ کے پورے کمرے میں اس کی مہک جو ہے وہ پھیل رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ یہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے اور جو اس کی سراؤنڈنگ میں لوگ اور ماحول ہوتا ہے یہ اس کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کر جائے تلاوت قرآن کی۔ پہلا ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم اس اللہ رب العزت کے کلام کے بارے میں دیکھیں گے جو اللہ کا کلام ہے اور آسمانوں سے ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سو دا فرسٹ ٹاپک، فرسٹ ایکسپلینیشن از حقوق القرآن، قرآن کے حقوق۔ دیکھیں یہ جو میں آپ کے سامنے مختلف ایکسپلینیشنز رکھوں گی نا، اس میں آپ کو کہیں ویریشن تفاسیر میں مل سکتا ہے، کسی اور استاد سے آپ سنیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو اس میں حقوق زیادہ یا حقوق کم ملیں۔ تو کبھی بھی چیزوں کو اتنا 2+2 کی طرح اس ایکیڈیمک اپروچ میں نہیں لیتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے یہاں سے 2 پوائنٹس مل گئے، 2 پوائنٹس وہاں سے مل گئے، الحمدللہ میں اپنے دل میں قرآن کی اہمیت کو اجاگر کروں گی۔ تو حقوق القرآن کو اگر دیکھا جائے، دا رائٹس آف دا قرآن، تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ کس چیز کا ایمان لایا جائے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ آخری وقت تک عملی طور پر ڈویبل رہے گا، اس کے احکامات آخری وقت تک ڈویبل ہیں۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کا جو ہر مسلمان کو قرآن کے اوپر ہونا چاہیے، ایمان قرآن کے اوپر کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ڈویبل احکامات دیتا ہے، ہر اس انسان کو دیتا ہے جو کہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ پہلا حق ہو گیا۔ دوسرا حق آتا ہے تلاوت و ترتیل، یعنی کہ قرآن کے الفاظ کو سکون اور خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو اس کا حق دے کر پڑھنا، یہ قرآن کا رائٹ ہے۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی ترتیل یہ قرآن کا رائٹ ہے۔ تیسرا رائٹ قرآن کا آتا ہے تذکر و تدبر، یعنی جو بھی ہم پڑھیں اور جتنا بھی پڑھیں، آپ ہر مرتبہ دیکھیں گے کہ قرآن سے نصیحت مل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی سورۃ مزمل کی تفسیر کسی سے پڑھی ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی بہت آسانی سے اس قرآن کے بارے میں یا سورۃ مزمل کے بارے میں یا قرآن کی صورتوں کے بارے میں کافی کورسز کیے ہوئے ہوں، لیکن آپ جب بھی سنیں گی یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قرآن کے اندر نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس کا تیسرا حق ہے کہ اس کو تذکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ آپ اس سے میکسیمم بینیفٹس لے سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ عربی زبان میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں بھی زبان جو بولی جائے گی وہ عربی زبان ہوگی۔ ہم جب یہ سنتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ مجھے تو نہیں عربی آتی، تو میں کیا جنت میں گونگی ہو جاؤں گی یا میں اشاروں میں باتیں کروں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو جنت کی زبان خود بخود سکھا دیں گے وداؤٹ اینی ایفرٹ۔ تو قرآن جس کا بہرحال مقصد، جسٹ گیٹ دا کلیئرٹی، قرآن کا بہرحال مقصد اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اسکالرس کے نزدیک ادب اور قرآن کا ادب اور قرآن کی محبت یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس لیے کہ وہ بھی عبادت ہے۔ مطلب صرف ان ڈیپتھ اسٹڈی سن کر میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اچھا میں نے مقصد تو حاصل کر لیا، قرآن کا مقصد ہے کہ اس سے مجھے انسپریشن ملے اور میں اپنا عمل ٹھیک کروں، تو اب مجھے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں گی تو وہ بھی عبادت ہے اور یہ قرآن کا ادب ہے۔ تلاوت قرآن کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں ہر لیٹر ایک اپنی آواز رکھتا ہے، ہر لیٹر کی اپنی جدا کریکٹرسٹکس ہیں۔ اگر کوئی لیٹر پراپرلی پروناؤنس نہیں کیا جاتا تو اس لفظ کے میننگز بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے
अंडर द बिगर अम्ब्रेला ऑफ उलूमुल कुरान। आपने टर्म सुनी होगी उलूमुल कुरान। आप में से काफी बहनों ने मेरे साथ कोर्स किया होगा। एक कोर्स मैंने कराया था उलूमुल कुरान के एक चैप्टर का, जिसमें सूरतों की बिगिनिंग और एंडिंग कैसे कनेक्टेड है। इट वाज जस्ट आई थिंक जस्ट अ 6 वीक कोर्स या 4 वीक कोर्स था जिसमें हमने किया था, और उसमें हमने सूरतों की एंडिंग और बिगिनिंग कैसे कनेक्टेड है उस पर बात की थी। उलूमुल कुरान का एक सब्जेक्ट है, और फवातिह सुअर और खवातीमुहा, इस पर हमने एक कोर्स किया था। इंशाल्लाह जैसे जैसे जहाँ जहाँ मौका मिलता रहेगा तो ऑनलाइन सेटअप्स के अंदर डिफरेंट उलूमुल कुरान के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर शॉर्ट कोर्सेज आपके लिए हम अवेलेबल जरूर करेंगे। इसी तरह उलूमुल कुरान में से एक सब्जेक्ट आता है जो है तजवीदुल कुरान। आपने अक्सर तजवीद की टर्म, तजवीद की इस्तिलाह सुनी होगी। तजवीदुल कुरान असल में इज अ कंप्लीट साइंस जिसमें आप अरबी लहजे में, दैट्स इम्पॉर्टेंट, जिसमें आप अरबी लहजे में असल में हर हर्फ को उसका हक देकर पढ़ना सीख लेते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ तजवीद एक्चुअली। जो हम तजवीदुल कुरान करते हैं उसमें दो चीजें कनेक्टेड हैं। नंबर 1, हम हर हर्फ को उसका हक देते हुए उसकी सारी सिफात के साथ उसको अदा करते हैं। एंड नंबर 2, हम कुरान को अरबी लहजे में पढ़ना तजवीद के थ्रू सीखते हैं। इसलिए कि अरबी लहजे में पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज इस लहजे में ये नाजिल हुआ है, और कुरान को हम गलत पढ़ नहीं सकते। ये कुरान का गलत पढ़ना हम अफोर्ड कर नहीं सकते। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो एक सर्टेन कैपेसिटी में हुरूफ के अदायगी को जरूर सीखे, और वो तजवीद का इतना इल्म जरूर हासिल करे जिससे कि वो अपनी जिंदगी के अंदर कुरान दुरुस्त पढ़ सके। सही। अब मैं मूव कर रही हूँ अपनी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ, जिसमें हम कुरान का मुकाम देखेंगे। हम देखेंगे लफ्ज तिलावत की तफसील को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तिलावत? देखें, कुरान के पढ़ने के लिए ये जो कुरान का रेसिटेशन है, इसके लिए खुद कुरान ने 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं। एक आपने देखिए जो इस्तिलाह आती है वो है तिलावत, और दूसरी आती है क़िराअत। दोनों आप कॉमनली सुनती हैं हर माशरे के अंदर। जहां मुस्लिम उम्मत रहती है वहां क़िराअतुल कुरान, तिलावतुल कुरान, दीज आर वेरी वेरी कॉमन टर्म्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको समझ लें, इन दोनों के फर्क को थोड़ा सा। कुरान का एहतराम और ताजीम, इसलिए कि ये एक मुकद्दस आसमानी किताब है, इस हवाले से स्कॉलर्स कहते हैं कि जो अप्रोप्रिएट इस्तिलाह है जो इसके साथ आनी चाहिए वो स्कॉलर्स के नज़दीक तिलावत की इस्तिलाह है, नॉट द क़िराअत की इस्तिलाह। और उसकी वजह भी मैं भी आपको बताती हूँ। तो वो कहते हैं तिलावत की इस्तिलाह इज द अप्रोप्रिएट वन फॉर द रेसिटेशन ऑफ द कुरान। ठीक है। तिलावत की इस्तिलाह इसलिए भी अप्रोप्रिएट लगती है कि जब से आसमानों से मुख्तलिफ शरीयतें, मुख्तलिफ सहीफ़े, मुख्तलिफ टैबलेट्स आती रहीं, तो उनके साथ जब भी उनको उन सहीफ़ों को या उन रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ने की बात होती थी तो उसमें लफ्ज़ इस्तिलाह तिलावत आया करता था। सही। और जो क़िराअत है वो अरब जो थे वो एक जनरल किसी चीज़ की रेसिटेशन के लिए भी बोलते थे, जैसे क़िराअतुल शेर भी कह सकते हैं वो। क़िराअतुल किताब, एनी बुक, उसको भी कह सकते हैं। वो कह सकते हैं कि क़िराअतुल ग़ज़ल, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का रेसिटेशन विल बी क़िराअत, इट्स अ अम्ब्रेला टर्म। और जब ये कहा जाता है तिलावत, सो तिलावत इज फिक्स्ड विद रेसिटेशन ऑफ द कुरान ओनली। या तो जो पहले आसमानी किताबें आई थी उनकी तिलावत हुआ करती थी, या ये कि अब जो हमारे पास कुरान मौजूद है वो अब हमें बताता है कि कुरान की तिलावत होती है। सो द अप्रोप्रिएट टर्म जो कि आप कुरान रेसिटेशन पर अप्लाई करते हैं वो बेसिकली तिलावत की है, जो कि ज्यादा कुरान के मफहूम के करीब है। तिलावत के लिंग्विस्टिक मीनिंग्स होते हैं किसी के पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे आना। तिलावत का जो इम्प्लीकेशन है, जब आप तिलावत करते हैं तो मतलब होता है कि कुरान की रेसिटेशन पूरे फोकस के साथ की जाए, खुशू के साथ की जाए, खुदू के साथ की जाए। अगर आप तिलावत के लिंग्विस्टिक मफहूम को सामने रखते हुए तिलावत के मफहूम की अगली एक्सप्लेनेशन देखें, तो आप जब भी तिलावत करती हैं आप
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ انہی کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے تلفظ، لہجے اور مخارج پر قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں حرکات اور اعراب نہیں لگاتی اور میں آپ کے سامنے لکھا ہوا لاتی ہوں، سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، اور سورۃ فیل شروع ہوتی ہے اسی طرح الف لام میم سے، لیکن اس کو علم پڑھتے ہیں۔ اگر حرکات اور اعراب نہیں لگے ہوئے ہوں تو مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سورۃ بقرہ میں آنے والے الف لام میم کو مجھے الگ الگ حروف مقطعات کی شکل میں پڑھنا ہے، الف لام میم، اور سورۃ الفیل میں آنے والے الف لام میم کو مجھے علم کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہم محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجوید کے علم کو، قرآن کے تلفظ کو، قرآن کی ریسیٹیشن کو سیکھنے کے لیے۔ صحیح؟ تو یہ جو ہمارے پاس تلاوت کا لفظ ہے، یہ بتاتا ہے کہ تلاوت بیسیکلی جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کرتے ہیں، ان کے سکھائے ہوئے طریقے پر قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی تلاوت کے لفظ کی ہی مزید ویلیو سمجھنے کے لیے تلاوت قرآن ایک بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کو تازہ اور مؤثر ترین رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تلاوت سنیں یا آپ تلاوت کریں، ان آئدر کیس یہ آپ کو فریش کرتا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم فریش دکھیں، فریش فیل کریں، فریشنس ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ میں رہے۔ اس فریشنس کو گین کرنے کے لیے تلاوت قرآن بڑھا دیجئے، قرآن کی تلاوت بڑھا دیجئے۔ جب قرآن کی تلاوت بڑھتی ہے، جب آس پاس تر و تازگی پھیلتی ہے تو روح کو تقویت ملتی ہے۔ آپ دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارلی ریویلیشن میں مسلمانوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ تہجد میں لمبا قیام کریں، چاہے قرآن کم نازل ہوا ہے، چاہے اس وقت ان کے پاس بہت ہینڈ فل پارے نہیں ہیں، لیکن رتل القرآن ترتیلا بتا رہا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھیں، جتنا بھی قرآن آتا ہے اور نازل ہوا ہے اس سب کو دہراتے ہوئے پڑھیں۔ تو یہ آپ کو تقویت پہنچاتا ہے جب آپ اس کو پراپر راستے پر اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اور قرآن کا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں نا شگفتگی کے ساتھ، یہ آپ کو طاقت انڈیلنے میں آپ کے دل کے اندر بڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ جتنا آپ کانسنٹریشن سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے قلب کے اندر سکون آتا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کائنات کی بہترین کتاب قرآن کی شکل میں دے دی ہے، وہ کتاب جس کے ہر ایسپیکٹ سے انسان کا فائدہ کنیکٹڈ ہے۔ چاہے آپ اس قرآن کو پڑھتی ہیں، چاہے آپ اس کو سنتی ہیں، چاہے آپ اس کی لینگویج کا علم حاصل کرتے ہیں، چاہے آپ اسی قرآن سے اسکالرز جو ہیں وہ رولز ڈیرائیو کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں اس میں فائدہ سراسر انسان کا ہے۔ اور فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو اپنی اولاد سے فائدہ ہو اپنے بڑھاپے میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی اولاد پر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ کون سی انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ محبت کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، پیار کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کمپیشن کی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ فائدے حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرنی ہوتی ہیں، وقت لگانا ہوتا ہے، تب جا کے آپ فائدہ اچیو کرتے ہیں۔ تو ہر علم جو قرآن سے کنیکٹڈ ہے، یا پورا دین جو کہ اللہ کی فرما برداری سے کنیکٹڈ ہے، وہ ہم سے صبر مانگتا ہے۔ صبر کے بغیر ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، صبر کے بغیر ہم تجوید نہیں سیکھ سکتے، صبر کے بغیر ہم اللہ کے قرآن سے جڑے مختلف علوم نہیں سیکھ سکتے، صبر کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، صبر کے بغیر ہم تہجد نہیں کر سکتے، صبر کے بغیر ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ ایون یور تسبیح، دانے ہی تو گرانے ہوتے ہیں، ایون یور تسبیح ریکوائرڈ صبر۔ تو قرآن کا پڑھنا، درست پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کے مزاج پر پڑھنا صبر مانگتا ہے۔ چاہے آپ روز اس کی تلاوت کرتی ہیں، چاہے قیام میں آپ اس کی تلاوت کرتی ہیں،
چاہے آپ اس کی تجویز سیکھ رہی ہیں، آپ کو صبر کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو اس کے ثمرات بینیفٹ سامنے آتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسپلینیشن، ترتیل کا مفہوم گہرائی میں دیکھیں۔ ترتیل کا لفظ جو ہے وہ را تا لام، را تا لا سے بنا ہے۔ را تا لام اس کا جو ہے وہ حروف اصلیہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ڈسپلنڈ، منظم، مرتب۔ اس لیے عرب کہا کرتے تھے کسی انسان کے جو دانت ہیں وہ پراپرلی الائنڈ ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے اتل الاسنان۔ یہ جو رتل الاسنان وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے دانت بڑے پراپرلی الائنڈ ہیں۔ تو ترتیل کا مطلب ہوتا ہے منظم اور مرتب انداز میں ایک آرگنائز پیٹرن پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ ترتیل کا لفظ عرب ایک اور طرح استعمال کرتے تھے جب کوئی انسان اپنی گفتگو میں بڑی اسٹیبلش طریقے سے، آرگنائز طریقے سے بات کیا کرتا تھا، اس کا ہر جملہ اس کے پچھلے جملے سے کنیکٹڈ ہوتا تھا، تو عرب اس کے لیے بھی ترتیل کی اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیل کے بارے میں ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ ترتیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بینہ تبیینا ولا تنثرہ نثر الدغل ولا تحیزہ، حروف اور کلمات کو صحیح طریقے پر ظاہر کر کے اس کو بیان کرنا، اور ایک ایک حرف ایسے بیان کرنا کہ سامنے والے کو ایک ایک لیٹر سمجھ آ جائے۔ وَلَا هَذَا الشِّعْرُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شعر کی طرح اس کو نہیں پڑھنا کہ تم سپیڈ میں فر پڑھتے جا رہے ہو۔ قفو عند عجائبہ، اس کے عجائب نظر آئیں تو ٹھہر جاؤ، جب اس میں ونڈرز نظر آئیں تو ذرا سپیڈ اور کم کر لو، ذرا اور گہرائی میں سوچو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ قفو عند عجائبہ وحرکوا بہ القلب ولا یکوننہم احدکم آخر السورہ، تمہارے اوپر اس کے عجائب کھلتے جائیں گے جتنا تم غور و فکر کرو گے، یہ تمہارے دل کو حرکت دے گا۔ دل کو حرکت دے گا مطلب دل کے تار چھو جائے گا، اور دل کے تار چھو جانا ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، that something will hit you emotionally, something you feel deeply, something you will have the connection strongly۔ تو یہ دل کے ساتھ کنیکشن کا بات ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے قرآن پڑھو وحرکوا بہ القلب کہ تمہارے دل کے تار اس سے ہل جائیں، ولا یکوننہم احدکم آخر السورہ، اور تیزی سے قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرو کہ بس تمہاری سورت ختم ہو جائے۔ اٹس اے ڈائریکٹ نصیحت ٹو آل آف اس۔ بعض دفعہ ہم رمضانوں میں جلدی جلدی قرآن پڑھنے میں جلدی جلدی رکوع کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور سورتیں ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے کہا ہے وَلَا يَكُونَنَّهُمْ أَحَدُكُمْ آخَرَ السُّورَةِ، سورت کو جلدی ختم کرنے کے چکر میں تم میں سے کوئی بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ فائن، ناؤ آئی ایم گوئنگ آن نیکسٹ ایکسپلینیشن۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ فاسٹ لگ رہی ہوں تو آپ بعد میں کسی بھی وقت جب آپ کو فرصت ملے تو انشاءاللہ آپ اس آڈیو کو، اس لیکچر کو دوبارہ سن سکتی ہیں، بٹ آئی ایم ریئلی ولنگ کہ میں کچھ اسٹرانگ کانسیپٹ مقام القرآن کو بتاتے ہوئے آج آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر ہم کل اپنی نیکسٹ آیت پر آگے موو کر جائیں۔ جو کیفیت تلاوت ہے، یعنی کہ تلاوت کے مختلف انداز ہیں، اس کے 3 لیولز ہیں جو اسکالرز بیان کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے 3 لیولز ہیں۔ اب اس میں سے ان 3 میں سے ہمارا ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دوں گی، لیکن اوور آل تلاوت کرنے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 ترتیل، وہ جو ہر مسلمان کو اڈاپٹ کیے رکھنی چاہیے لائف ٹائم۔ میں نماز میں کھڑی ہوئی ہوں اپنی قیام میں، یا میں مثال کے طور پر تہجد پڑھ رہی ہوں، یا میں فرض نماز پڑھ رہی ہوں، یا میں اپنی تلاوت کر رہی ہوں، مجھے جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے مجھے ترتیل کے ساتھ کرنی ہے، یعنی ٹھہر کر سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے۔ ترتیل کو عربی زبان میں کلاسیکل لینگویج میں ایک اور اصطلاح سے جانا جاتا تھا، وہ کہتے تھے قرآن کی تعلیم کا درجہ تحقیق۔
تو اگر آپ کو کہیں کتابوں میں ملے نا تعلیم قرآن کی تلاوت کے درجے اور اس میں آپ کو پہلا تحقیق ملے تو سمجھ لیجئے گا تحقیق ایکولنٹ ہے ترتیل کے. ترتیل سمجھ آ گئی؟ ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا. اب یہ وہ مقام ہے جس سے ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا ہے. آپ کو اور مجھے جب بھی قرآن پڑھنا ہے اسی ترتیل یا اسی تحقیق کے پیٹرن پر پڑھنا ہے. باقی دو کیا ہیں تلاوت کے درجے؟ سیکنڈ درجہ ہے تلاوت کا جس کو حدر بولتے ہیں، ہا دال را، حلوے والی ہا ہے حدر. حدر کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا آپ سپیڈ میں تلاوت کرتے ہیں. اور یہ جو سپیڈ ہوتی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے یا جو قرآن اس وقت پڑھنے والا ہوتا ہے وہ حروف کی ادائیگی میں ٹنگ سلپس نہیں کر رہا ہوتا، وہ حروف کو ایک دوسرے میں مرج نہیں کر رہا ہوتا، اس کو وہاں ہر حرف کو الگ الگ ہی ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بہترین طریقے سے ایک سپیڈ کے ساتھ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کرواتا ہے. یہ حدر کا انداز ہوتا ہے جو تراویح میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جس میں ذرا آپ کو امام صاحب تھوڑا سا تیز پڑھتے ہوئے ملتے ہیں. لیکن حدر سے آپ اور میں اپنے گھر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں بیکاز وہاں پر تو پریشر ہوتا ہے کہ ان کو پارا ختم کرنا ہے یا ان کو ایک سرٹن پورشن ختم کرنا ہے. تو تراویح کے اندر حدر کا پیٹرن آج بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے. جو تراویح میں آپ امام صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں وہ ترتیل نہیں ہوتا، وہ حدر ہوتا ہے. تیسرا لیول تلاوت کا جو ہے وہ ہے تروید، تا را واو یا دال. تروید، تروید اصل میں ترتیل اور جو حدر ہے اس کے درمیان کا حصہ ہے. اور اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ جب نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی تو آپ جس پیٹرن پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ جس پیٹرن پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اگر میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو میں ذرا سلو پیس پر پڑھتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. And if I am offering my namaz, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm Ad-Din. So it's a little faster speed. Frankly speaking, میرا نہیں خیال ہے کتنا بھی کوئی تجوید پڑھا ہوا اور پرفیکٹ تجوید پڑھا ہوا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو اور وہ یہ کہے کہ میں جس سپیڈ پر قرآن کی تلاوت کرتی ہوں تجوید کے ساتھ میں ایگزیکٹ اسی سپیڈ کے اوپر اپنی فرض نمازوں میں قیام میں قرآن پڑھتی ہوں. آئی ڈونٹ اگری. ایسا کبھی کبھار آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوگا، لیکن اگر آپ 5 وقت کی نماز ڈیلی اپنی زندگی میں پڑھنے والے ہیں تو پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو اب آپ کے سامنے کلیئرٹی آ گئی. جب آپ اپنے قرآن کی تلاوت کریں گی اٹ ول بی دا لیول آف دا درجہ جس کو آپ تحقیق یا ترتیل کہتے ہیں. جب آپ امام صاحب کی تلاوت سنیں گی تراویح کے اندر امام صاحب کا جو تلاوت کا درجہ ہوگا وہ ہوگا حدر کا. جب آپ اور میں اپنی فرض نمازیں پڑھیں گے اور ہم اس میں قیام میں قرآن پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اٹس اے لٹل فاسٹر سپیڈ اس کے مقابلے میں جب میں تلاوت کر رہی ہوں گی. تو جب میں قرآن اپنی نمازوں میں پڑھوں گی that will be the level of تلاوت جس کو تروید بولتے ہیں، تا را واو یا دال. اب سنیں اگلی بات. ان 3 درجوں کے علاوہ قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے ترتیل، حدر، تروید، اگر کوئی ان 3 درجوں کے علاوہ اور ان تینوں میں ہر حرف کا حق ادا کیا جاتا ہے، اگر کوئی اس لیول کے علاوہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تلاوت میں کمی ہے، اس کی تلاوت میں کمی ہے. یعنی ترتیل، حدر، تردید نہیں ہوگی تو چانسز ہیں کہ تلاوت میں غلطی ہوگی. اور تلاوت میں غلطیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. تلاوت میں غلطی کی گنجائش آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے. میں زندگی بھر عربک گرامر نہیں سیکھتی، اٹس اوکے، آئی ایم کمپلیٹلی فائن. مجھے اللہ نے قرآن کسی سے سننے کا موقع دے دیا اور میں نے اپنی اصلاح کر لی اور میں صراط مستقیم پر آ گئی الحمدللہ. زندگی بھر کوئی سرٹیفکیٹ کورس نہیں بھی کیا، پرفیکٹلی فائن. مت عورتوں کو مینیپولیٹ کریں گے کہہ کے کہ جب تک کہ آپ مدرسے میں آ کے سرٹیفکیٹ کورس نہیں کر لیتے ہیں جب تک آپ کو دین کی اصل سمجھ نہیں آئے گی. دس از ناٹ دا رائٹ وے، دس از ناٹ دا رائٹ آف دا دین، رائٹ حق آف دا دین.
کسی انسان کو ہدایت کسی کی واٹس ایپ کی ایک چھوٹی سی آڈیو سن کر بھی مل سکتی ہے، کوئی ایک چھوٹا سا واٹس ایپ کا میسج سن کر بھی مل سکتی ہے، کسی اپنی دوست سے پیار محبت سے اللہ کی محبت کا تذکرہ سن کر بھی مل سکتی ہے. That's the simple thing in our life. لیکن تجوید یا قرآن کی درست ادائیگی یہ میری بڑی رسپانسبلٹی ہے، اس لیے کہ اگر میری ہر حرف کو حق ادا کر کے پڑھنے کی تلاوت نہیں ہے تو چانسز ہیں کہ پھر مجھ سے غلطی ہو جائے گی. اور جب آپ غلطی کی بات کرتے ہیں تو علم التجوید کے اندر آپ کو غلطی کا ایک چیپٹر ملتا ہے. اب میری اگلی ایکسپلینیشن ہے تلاوت میں غلطی. یہ جو تلاوت میں غلطی ہوتی ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جب ہم ترتیل، حدر اور تروید کا پیٹرن نہیں اڈاپٹ کرتے ہیں تب ہم سے غلطی ہوتی ہے. سو نیکسٹ ایکسپلینیشن اس تلاوت میں غلطی. تجوید القرآن اس غلطی کو بہت ڈیٹیل میں ڈیفائن کرتا ہے. عربی زبان میں قرآن کی جو ادائیگی ہے اس کی غلطی کو لہن کہتے ہیں. لام، ہا، نون، ہا حلوے والی لہن. لہن عربی زبان میں غلطی کو کہتے ہیں. اچھا، یہ جو لہن ہوتا ہے نا جس کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں، دس غلطی could be of لہجہ and this غلطی could be of، مثال کے طور پر حرکت کی غلطی یا کسی لفظ کو غلط پڑھنے کی غلطی. it could be anything. لیکن اس میں لہجہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ کور کرتا ہے لہجے کو لہن. تو تجوید کے خلاف اگر پڑھا یا ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے نہیں پڑھا تو ہم سے لہن یعنی غلطی ہو جاتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں لہجہ ایک سا ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں مور اور لیس جو قاری حضرات ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جن کی ہم کانسٹنٹلی آڈیو سن رہے ہوتے ہیں، مور اور لیس آپ کو ان کی تلاوت کے لہجے آگے پیچھے ایک ہی جیسے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لہجے کی بھی حفاظت کی گئی ہے اس قرآن کی تلاوت کے اندر. تجوید القرآن میں لہن سے مراد غلطی ہے اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے، لہن جلی، لہن خفی. لہن جلی کا مطلب ہے بلیٹنٹ غلطی، واضح غلطی. اور لہن جلی کا میں آپ کو ایک پیٹرن بتا دیتی ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جنہوں نے تجوید نہیں بھی پڑھی ہے آپ بہت کیئرفل ہو کر قرآن کی تلاوت کریں گی. لہن جلی 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہوتا ہے. تجوید پڑھانے والے بھی بعض اوقات یہ والے پیٹرنز کو شاید بتانا بھول جاتے ہیں یا شاید وہ اس طرح سے بتاتے نہیں ہوں گے، پڑھا دیتے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ یہ پاسبلٹی جو ہے اوائڈ کریں گی جس میں گئے تو غلطی ہو جائے گی. تو لہن جلی 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1، جسٹ لسن کیئرفلی تاکہ آپ اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہوئے آپ اس کو لسٹ ڈاؤن بھی کر سکیں. حرف کو حرف سے بدل دینا. میں آنکھیں بند کر کے قرآن تو پڑھ نہیں سکتی ہوں، صحیح ہے. حرف کو حرف سے بدل دینا از لہن جلی. کیا ہم بدلتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم، موسٹ آف دا ٹائم. سورہ فاتحہ ہم شروع کرتے ہیں، کیسے شروع ہوتی ہے؟ دا فریز الحمدللہ، الحمدللہ. ہاں، زیادہ تر ہم کیسے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. دس از ناٹ الحمدللہ، دس از الحمدللہ. دس از لہن جلی، حرف کو حرف سے بدل دینا. پھر نمبر 2 لہن جلی ہوتی ہے حرکت کو حرکت سے بدل دینا. آپ نے سورہ فاتحہ میں کہنا تھا انعمتا، آپ نے کہہ دیا انعمتو. اتنی بڑی بلیٹنٹ غلطی ہم کرتے ہیں آیت کریمہ کے ساتھ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. کنتو ہے اللہ میں ظالمین میں سے ہوں. اگر بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ہم نے اس کا 1.25 لاکھ کا ختم کرانا ہے، نمبر کاؤنٹ کر کے پڑھنے ہیں اور ہم نے تو تیزی سے پڑھتے جانا ہے، اس میں اگر ہم نے کنتو کی بجائے کنتا کہہ دیا، نعوذ باللہ، کنتا من الظالمین، اللہ آپ یقیناً ظالموں میں سے. یہ لہن جلی ہے، حرکت کو حرکت سے بدل دینا. پھر تیسری لہن جلی آتی ہے کسی حرف کو کم کر دینا جبکہ اس کو بڑھانے کی وہاں ضرورت تھی، یا وائس ورسا. سورہ فاتحہ ہم سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص ہم سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد. اس کو یم یلد کو پڑھ لیا، لم یالد.
آپ نے یا لد کر دیا تو آپ نے اس یا کی حرکت کو بڑھا دیا، لہن جلی۔ چوتھی لہن جلی ہوتی ہے ساکن کو متحرک کر دیا۔ اب جلدی میں قرآن پڑھ رہے ہیں بیکاز ختم کرنا ہے، یا افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، یا نماز پڑھنی ہے، یا نیند آ رہی ہے، یا میڈ سر پر کھڑی ہے کچھ پوچھنے کے لیے، یا فون بج رہا ہے اور دور سے بج رہا ہے، اور اب آپ کو کریونگ ہو رہی ہے کہ میں جلدی سے آیت ختم کر لوں تاکہ جا کر میں فون پک کر لوں، کس کا ہے، مس نہ ہو جائے۔ تو چوتھا اینگل لہن جلی کا جو آتا ہے وہ آتا ہے ساکن کو متحرک کر دینا یا متحرک کو ساکن کر دینا۔ جیسے لفظ ہے جعلنا، جعلنا، اور ہم نے اس کو پڑھ لیا جعلنا، جعلنا، تو ہم نے بدل دیا نا، میننگ ہی بدل گئے۔ جعلنا کا مطلب ہے ہم نے بنایا، جعلنا اس نے بنایا ہم کو، تو ہم میننگز بدل دیتے ہیں، اور جب میننگز بدلتے ہیں تبھی تلاوت کی بڑی غلطی ہوتی ہے، تبھی اس کو لہن جلی کہا جاتا ہے۔ سو آپ کو پتہ چل گیا غلطی کو لہن کہتے ہیں۔ لہن دو طرح کا ہوتا ہے، جو بلیٹنٹ واضح غلطیاں ہوتی ہیں ان کو لہن جلی کہا جاتا ہے، اور تجوید القرآن میں 4 میجر چیزیں ہیں یا ایسپیکٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لہن جلی ہو گیا ہے۔ یا تو حرف کو حرف سے بدلا جاتا ہے، یا حرکت کو حرکت سے، یا حرف کو گھٹا دیتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں، یا ساکن کو متحرک یا وائس ورسا متحرک کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی غلطیاں ہیں، اس سے میننگز بدل جاتے ہیں۔ That's why we need to be very careful in our recitation of Quran۔ لہن خفی کیا ہے؟ یہ معمولی غلطی ہوتی ہے، کرنی تو ہم نے یہ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ معمولی غلطی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر میننگز بھی نہیں بدل لیں گے اور ہماری پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ لہن خفی کہتے ہیں یہ جو ہر حرف میں، آپ میں سے جن بہنوں کو معلوم ہے ان کے لیے تو آسانی ہے، جن کو نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، عربی زبان کا ہر لیٹر، ہر حرف اپنے اندر انہیرنٹ 4-5 کوالٹیز رکھتا ہے۔ کچھ کوالٹیز ان میں سے پرماننٹ ہوتی ہیں، کچھ کوالٹیز ان میں سے ٹیمپرری ہوتی ہیں۔ تو لہن خفی جو ہوتا ہے یہ اس وقت ہو جاتا ہے ہم سے جب ہم کسی حرف کی جو عارضی کوالٹی ہے، صفات عارضہ ہے، وہ ادا نہیں کر پاتے۔ جیسے کہیں پر آپ کو را کو موٹا پڑھنا تھا، آپ نے انار موٹا پڑھنا تھا، آپ نے انار کہہ دیا، باریک پڑھ لیا، دس از لہن خفی، چھوٹی غلطی ہے۔ اسی طرح سے لہن خفی میں یہ جو غنہ ہم کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، اقلاب کرتے ہیں، اخفا کرتے ہیں، یہ وہ سب چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس میں غنہ نہ کر سکیں تو یہ لہن خفی میں آتا ہے۔ لفظ تھا انما، اور آپ نے اس کو پڑھ لیا انما، تو اب آپ نے نون کی تشدید مس کر دی، نون کا غنہ مس کر دیا، اور جب آپ نے نون کا غنہ مس کر دیا تو ہوا کیا، آپ سے غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کو لہن خفی کہا جاتا ہے۔ صحیح؟ سو یہ ہماری ایکسپلینیشن تلاوت کی غلطی پر کمپلیٹ ہو گئی۔ Now I'm moving on a next explanation and this is قرآن کا ادب۔ 6 اینگلز صرف رکھ رہی ہوں، ادروائز کلاسیکل اسکالرز نے اس کے 20-25 اینگلز دیے ہیں، میں نہیں جا رہی اتنے بڑے بڑے اس لسٹ کے اندر، مگر میں سیریسلی چاہوں گی کہ آپ ان 6 اینگلز کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اپنی زندگی میں قرآن کے ادب کے طور پر اڈاپٹ کرنا شروع کریں۔ قرآن کا ادب is our next explanation in مقام القرآن۔ نمبر 1، اس قرآن کے ادب کے ساتھ نا ایک کیفیت میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں، اور وہ کیفیت میں آپ کو اس لیے دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کیفیت کہہ لیں یا ایک ایموشن کہہ لیں۔ قرآن کا ادب کرنے کے لیے یہ ایموشن ہمارے ٹریڈیشنل سائنسز میں ہمیشہ سے اسکالرز نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کیفیت کو اپنا لیں گے تو آپ قرآن کے ہر طرح کے لحاظ سے ایٹیکیٹس کو اپنا لیں گے، اور یہ ایموشن، یہ کیفیت ہے استحضار کی۔ حمزہ سین تا، میں اسپیلنگ بول رہی ہوں تاکہ آپ میں سے جو بہنیں لکھتی ہیں وہ لکھ لیں۔ حمزہ سین تا اس تا ہا، حلوے والی ہا، حمزہ سین تا ہا ضاد الف را، استحضار، حاضر ہونے سے ہے، چلیں سمپلیفائی کر دیا میں نے، حاضر ہونے سے ہے۔ استحضار کی اصطلاح جو ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے فار دا گرامر اسٹوڈنٹ،
آپ میں سے جتنے یہاں گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے مجھے کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ استحدار کا ایلیمنٹ کیا بتاتا ہے. اب میں ڈیفائن کر رہی ہوں فار دا ونس دوز آر ناٹ اویئر ود دا میننگ آف استحدار. انسان جیسے ہی قرآن ہاتھ میں اٹھائے اس کا دماغ حاضر ہو جائے. جیسے ہی قرآن اس کے ہاتھ میں آئے قرآن سے محبت اور ایموشنل بانڈ، ایموشنل اٹیچمنٹ اس کو محسوس ہو. جیسے ہی قرآن کھولے مائنڈ فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ قرآن کو دیکھنا شروع کر دے. جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کرے وہ قرآن کے الفاظ میں خود کو ٹرانسپورٹ کر دے. یہ ہے استحدار. اصل میں یہ استحدار کی اصطلاح جو ہے دس از ایٹ دی روٹ آف تصوف. تصوف سنا ہے نا آپ نے؟ صوفیزم سے تصوف بڑا بگڑا اور بڑے آف شوٹس نکل آئے اس کے صوفیزم کے، لیکن جو بیسک تھا نا صوفیزم کا، تصوف کا، وہ استحدار تھا. استحدار میں مائنڈ فلنس نظر آ رہی ہے نا. تو تصوف بیسیکلی یہ تھا کہ انسان اپنے خیالات کو نہ صرف کنٹرول کر سکے بلکہ انسان جس تصور خیال کو سوچ رہا ہے وہ اس ذہنی طور پر اس اسٹرانگ امیجری میں اپنے آپ کو ٹرانسپورٹ کر لے. یہ ہے استحدار، یہ ہے تصوف. فل پریزنس ود فل اٹینشن ود فل فوکس. ہم نے صوفیزم کو بہت بگاڑ دیا اور ہم نے صوفیزم کے ساتھ وہ کچھ اٹیچ کر دیا جو کہ اس تصوف کی خوبی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں نہیں ملتی تھی. سو ابھی صرف میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرائی ہے اصطلاح. استحدار وہ اصطلاح ہے جو آپ کو قرآن کا ادب سکھاتی ہے. اب ہم 6 ڈفرنٹ اینگل سے قرآن کے ایٹیکیٹس، قرآن کا ادب دیکھتے ہیں. نمبر 1، استحدار کلام اللہ. اللہ کے کلام کے ساتھ فل پریزنس کیا ہوگی؟ اللہ کے کلام کو ایک عظیم نعمت سمجھنا. آسمانوں سے زمین والوں کی شفا اور سکون کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے. قرآن ہاتھ میں آئے، استحدار الکلام آ جائے کہ میرے رب نے اتنی عظیم شے کو میرے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ میں اس کو پڑھوں اور اپنے آپ کی اصلاح کروں. میرے ہاتھ میں وہ آسمانوں سے آیا ہوا کلام موجود ہے. یہ ہے فل پریزنس، محسوس کرنا کہ اللہ کا کلام یا بہترین کلام میرے ہاتھ میں ہے. استحدار الکلامی. دوسرا ادب قرآن کا، وہ کہتے ہیں استحدار اللہ. اللہ کے لیے مائنڈ فل ہو جانا، صاحب القرآن کی عظمت کو ذہن میں رکھنا، صاحب القرآن کی عظمت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولنا، تاکہ یاد رہے کہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس وقت یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے اور اس کے بہت تقاضے ہیں، اس کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کے کلام کے مفہوم کو سمجھنا ہر دل اس کا اہل نہیں ہوتا. اللہ چاہتا تو 7.5 بلین لوگوں کو مسلمان بنا دیتا. اللہ چاہتا تو آج تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں سب کو مسلمان پیدا کرتا، کسی اور ریلیجن کا آپشن ہی نہ چھوڑتا. لیکن اسکالرز کہتے ہیں استحدار اللہ آپ کو آتا ہے جب آپ اس احساس کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ایکسکلوسیولی اس کی خاصیت ہے وہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ معمولی کلام نہیں ہے، ہر دل اس کا اہل نہیں ہوتا، اس کی حکمتیں ہر ذہن پر کھلتی نہیں ہیں، ہر ذہن اس کے گہری معنی کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا. تو کون سا دل برداشت کرتا ہے؟ کون سا دل بنا لوں اپنا کہ قرآن کی حکمتیں نظر آنا شروع ہو جائیں؟ کون سا ذہن ڈیویلپ کر لوں اپنا کہ قرآن کے معنی مجھ پر کھلنے لگ جائیں؟ دل کو پاک کر لیجئے، گناہوں کو دور کر دیجئے، توبہ سے زندگی میں سے ہر گناہ کو دھو دیجئے، شفافیت اپنائیے، اللہ کے کلام کی حکمتیں اور اس کے معنی آپ پر کھلنے لگ جائیں گے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے اکثر ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا
کہ وہ قرآن کھولتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہوتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کلام کی تعظیم متکلم کی تعظیم ہے، جس کا کلام ہے اس کی تعظیم ہے، رب کی تعظیم ہے۔ اور آپ رب کی تعظیم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ رب کو پہچاننا نہیں شروع کر دیتے اس کی صفات کے ساتھ۔ سو احتدار اللہ، اللہ کی پریزنس کو محسوس کرنا اس کی صفات کے ساتھ، اس کے مقام کو محسوس کرنا قرآن کا ادب لے کر آتا ہے۔ تیسرا، استحضار القلبی، تلاوت کرتے ہوئے انسان کا دل حاضر رہے اور اس کا دل قرآن کے الفاظ پر فوکس رہے۔ اسکالرز کہتے ہیں جتنا استحضار الکلام ہوگا، جتنا استحضار اللہ ہوگا، اتنا استحضار القلب ڈیولپ ہو جائے گا، پھر آپ کے دل کو یہ نعمت محسوس ہونے لگ جائے گی۔ یو ول فیل دیٹ دل شفاف ہے تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے یا آپ تلاوت سن رہی ہیں یا آپ تلاوت کر رہے ہیں، it will be like that it's reflecting on the mirror of your heart۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز ایسی ہے جو میرے ڈیپ ڈاؤن جا رہی ہے۔ This is استحضار القلب۔ نمبر 4 is استحضار التفکر۔ انسان جب تلاوت کرے تو قرآن کا ادب ہے کہ اس کا ذہن بھٹکے نہیں۔ ہم سب کا بھٹکتا ہے اور بہت بھٹکتا ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میرا ذہن اس وقت جو ہے وہ وانڈر کر رہا ہے، بھٹک رہا ہے، اپنے آپ کو یاد کرائیں میں اس وقت جس کتاب کے سامنے ہوں اس سے بہتر کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس وقت جس کلام کو پڑھ رہی ہوں، جس کا یہ ٹیکسٹ میسج ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ اس نے میرے لیے اپنے کلام کو الفاظ میں مولڈ کر کے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مجھ تک بھیج دیا ہے۔ تو استحضار التفکر ذہن کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ تلاوت پر بھی فوکس کر لیتے ہیں، آپ تجوید بھی درست کر لیتے ہیں۔ استحضار التفکر اسکالرز کہتے ہیں ایک بہت ایڈیشنل ادب ہے، اس کے لیے الگ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے۔ لوگ بہت تجوید کے ساتھ، آپ میں سے جن کو بھی تجوید پڑھنے کا سیکھنے کا موقع ملا ہے، جب آپ تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اس کے کہ میں نے کس لیٹر کو موٹا، کس کو پتلا، کہاں غنہ، کہاں مد کھینچنی ہے، کہاں حرکت کھینچنی ہے، کہاں حرکت نہیں کھینچنی۔ آپ کو کانسٹنٹلی بس ایک فوبیا ہو جاتا ہے کہ کہیں میری تجوید غلط نہ ہو جائے۔ جب نیا نیا آپ تجوید پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہی آپ کے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، بیکاز آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہر حرکت کو صحیح پڑھیں، ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے پڑھیں، اور اس میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے۔ اس پورے ایفرٹ میں میننگز پر کب غور کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں تجوید کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس میں سائملٹینیسلی تفکر کو نہیں لا سکتی، استحضار التفکر نہیں آ سکتا۔ For تفکر according to classical scholars you have to put an extra effort۔ پھر آپ کو تجوید پڑھنے کے بعد ایکسٹرا ایفرٹ کر کے الفاظ میں اور زیادہ گہرائی سے علم کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں تلاوت کا مقصد ہے، قرآن کا مقصد نصیحت، قرآن کی تلاوت محبت میں انسان کرتا ہے، تلاوت کا مقصد تدبر، غور و فکر، استحضار التفکر، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ آیت مجھ سے کہہ کیا رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ترتیل کو مسنون قرار دیا گیا، اسی لیے مسلمانوں کو پہلی دوسری وحی کے اندر ہی ترتیل کا حکم دے دیا گیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو گے تو مفہوم سمجھ آئے گا، تفکر کا موقع ملے گا، استحضار التفکر کی نعمت حاصل کر سکو گے۔ 4 ہو گئے۔ 5th one، قرآن کے ادب میں استحضار النفس۔ جب قرآن پڑھیں تو اپنے لیے قرآن پڑھیں، جب قرآن سنیں تو آپ کو ایسا لگے یہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن کے ہر حکم کو اپنے لیے سمجھنا استحضار النفس کہلاتا ہے، اپنے نفس کو
فلی مائنڈفل رکھتے ہوئے اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنا. جب قرآن کوئی حکم دیتا ہے اور ہم سنتے ہیں تو وہ عرب کلچر کے لیے نہیں ہے، وہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، وہ تابعین کے لیے نہیں ہے، وہ سعودی عرب میں آج بھی رہنے والے مسلمانوں اور قطر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں نے جہاں قرآن کا کوئی حکم سنا وہ میرے لیے ہے. استحضار النفس کہ مجھے قرآن پرسنلائزڈ لیٹرز کے طور پر محسوس ہو. جہاں قرآن کسی چیز سے روکے وہ کافر کے لیے نہیں ہے، منافق کے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے ہے. جب قرآن کسی چیز سے روک رہا ہے، انبیاء کے قصے آئیں، آپ پاس سٹوریز پڑھیں، آپ نیشن سٹوریز پڑھیں، آپ انبیاء کی ہمت اور استقلال کے قصے پڑھیں، تو صرف وہ پاس ٹائم نہیں ہے آپ کا اور میرا، وہ صرف اور صرف آپ کے اور میرے لیے جو ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے استحضار النفس کے ساتھ انبیاء کے قصے پڑھو، تاکہ ان کے مشکل حالات میں جو ان کو مشکل آئی اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، تمہیں اپنی زندگی میں جو مشکل نظر آتی ہے تو تمہارے لیے مشکل ہے، تم بھی ان سے سیکھ کر استحضار النفس کے ساتھ تھوڑی سی ہمت لے لو. چلو آج ہمت کر لو، مت کہو کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں 6 سال ہمت سہ چکی ہوں، اب ہمت کا تھریشولڈ ختم. نہیں، آج بھی تو قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے نا، آج بھی تو قرآن کھول رہے ہیں، آج بھی تو اللہ ہم پر اس کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے، وہ جانتا ہے جو میرا پوٹینشیل ہے، میں نہیں جانتی ہوں اپنے پوٹینشیل کو. تو جب انبیاء کے قصے پڑھیں، خود کو قرآن کا مخاطب سمجھیں اور خود کو قرآن کا مخاطب سمجھتے ہوئے ان قصوں سے اپنے اندر ہمت اور استقامت گیدر کریں. آپ کی زندگی میں کوالٹی آنے لگ جائے گی. جس کی زندگی میں کوالٹی آتی ہے اس کی زندگی خوبصورت ایمان کی تصویر بن جاتی ہے. اینڈ واٹ از دی ڈیفینیشن آف اے خوبصورت ایمان کی تصویر؟ کیا بس ہر جگہ باغات ہوں گے اور واٹر فالز ہوں گی اور صرف محبت کرنے والے لوگ ہوں گے اور کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا، کوئی ٹیڑھی نظروں سے نہیں دیکھے گا، کوئی مجھے ریڈیکیول نہیں کرے گا؟ از دس دا پکچر آف اے خوبصورت تصویر آف ایمان؟ نہیں، جنت تھوڑی ہے، دنیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ایمان کی تصویر تھی تو وہ تو ٹرائلز اور ٹریبولیشن سے بھری ہوئی تھی. وہاں بھوک بھی تھی، وہاں غم بھی تھا، وہاں اداسیاں بھی تھیں، وہاں اپنوں کا فریب بھی تھا، وہاں اپنے رشتوں کی طرف سے شدید کرٹیسزم بھی تھا، وہاں اپنوں کے دیے ہوئے زخم بھی تھے. کیا کچھ نہیں تھا. منافقین آخری وقت تک آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے. کتنا دکھ ہوتا ہوگا آپ کو، مگر آپ کی زندگی ایمان کی خوبصورت تصویر تھی. سیکھیں استحضار النفس. جب رسول اللہ کی مشقتیں قرآن بتائے، اپنی زندگی میں اس مشقت سے تھوڑی سی ہمت لیں. آج کی ہمت لے لیا کریں، روز قرآن پڑھیں، روز کی ہمت لے لیں. forget about tomorrow، پتہ نہیں نصیب بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. just focus on today. آج ہمت اللہ مجھے دے دے کہ میں کوئی کام ایمان کے بغیر نہ کروں. اتنی سی دعا، ون لائنر، صبح اٹھیں، فجر میں دعا مانگیں اور اس کے بعد کنٹینیو کریں. اللہ آج میرے دن میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جس میں میں ایمان کے خلاف جا کر کوئی کام کروں. This will be استحضار النفس by adopting the adab of Quran. Final and the last one، استحضار المشاعر. مشاعر میم شین الف عین را. استحضار المشاعر کہتے ہیں presence of your emotions، presence of your strong emotions. مشاعر عربی زبان میں strong emotions کے لیے آتا ہے. جب میں تلاوت کروں تو قرآن کا ادب ہے کہ میرے جذبات اس کے ساتھ سنکرنائزڈ ہو جائیں. عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ایک انسان کی اپنی ٹون، جب آپ کو تجوید سے قرآن پڑھنا آ جاتا ہے تو انسان کی ایک اپنا لہجہ، ایک ٹون، ایک میلڈی بن جاتی ہے تلاوت کرنے کی. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے میلوڈیس آواز دی ہوتی ہے تو ان کی تلاوت میں آپ کو وہ میلڈی فیل ہوتی ہے. بعض لوگ اسٹریٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بہت میلڈی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ لائک کہ میں اتنا گم ہو جاؤں اپنی میلڈی ڈیفائن کرنے میں کہ میں جذبات کو انوالو ہی نہ کر سکوں. جہنم کی آیات پڑھوں، لوگوں کا جلنا اور باربیکیو ہونا پڑھوں،
یا جنت کی حوروں کے بارے میں پڑھوں، ایک ہی اسٹیڈی میلڈی سے پڑھے جا رہے ہیں. ویئر از دا ایموشن؟ ایموشن کہاں گیا؟ جب ایموشنز قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جب استحضار المشاعر کی کیفیت ہوتی ہے، عذاب کی آیات پر آواز اور لہجے میں کیفیت آتی ہے، خوف آتا ہے. جب آپ جنت کی آیات پڑھتے ہیں، آواز میں خوشی اور امید اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ کھنکتا ہوا ایک ساؤنڈ، وائبرنٹ ساؤنڈ آپ کو سنائی دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے عبداللہ. حضرت عبداللہ حیران ہو گئے، رسول اللہ آپ کی موجودگی میں تلاوت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آپ تلاوت کیجئے. عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی اور کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور کیسا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک رسول کھڑا کریں گے اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس امت پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. The essence of responsibility جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں محسوس کی، آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو اس آیت کے وقف کر کہا امسک الان پلیز اسٹاپ، بس جسٹ حسبک، رک جاؤ، کافی ہے، دیٹس انف. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کر رسول اللہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں شدید آنسو تھے اور آپ رو رہے تھے. یہ کیفیت آپ کی اس لیے ہوئی کہ آپ پورے قلب مبارک کی پریزنس کے ساتھ، پورے ایموشنز کی پریزنس کے ساتھ تلاوت سن رہے تھے. ہم کہتے ہیں تصوف ڈیفائن کر دیں کیا ہے، صوفیزم ڈیفائن کر دیں کیا ہے، دس از دا صوفیزم. یہ جو کیفیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہے اس آیت کی امیجری میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا محسوس کرتے ہوئے دیکھ کر، دس از تصوف. I can feel myself where I am standing. I can feel my مقام in front of my Rabb. I can feel my gunah. I can feel my nekiyan. This is tasawwuf. Just take the definitions from Sirat Rasul sallallahu alayhi wasallam. You will never be on the deviant path. Never be on the deviant path. بعض ایسے مسلمان بھی آپ کو اپنے ٹریڈیشن میں ملتے ہیں کہ وہ جب جہنم کے انذار کی ویوڈ ڈسکرپشن سنا کرتے تھے تو ان کے لیے آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ تلاوت کا تاثر اتنا لیا کرتے تھے. سو دیز آر دا 6 اینگلز جس میں الحمدللہ ہمیں قرآن کا ادب ملتا ہے. استحضار کلام اللہ، استحضار اللہ، استحضار القلب، استحضار التفکر، استحضار النفس، استحضار المشاعر. اب 2 صرف جو ہیں وہ میری ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ آج کی وہ رہتی ہیں اور دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں تو میں بتانے کو تیار ہوں. اینڈ آئی ووڈ ریئلی لائک کہ اگر آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے تو پلیز کیری آن ود یور کمٹمنٹ. مجھے پتا ہے ٹائم ایکسیڈ کر گیا ہے، میں اس کو یہاں کمپلیٹ کرنا چاہوں گی آپ سب کی اجازت سے، کیونکہ ایک فلو میں جب میں ایک ٹاپک کو لے کر چل رہی ہوتی ہوں نا تو وہ ہر ٹاپک کی ایک کیفیت اپنی ہوتی ہے. ابھی ہم اسی کیفیت ہی کی بات کر رہے ہیں نا، جب آپ بات سن رہی ہیں تو آپ پر بھی ایک کیفیت ہے، جب میں بات بیان کر رہی ہوتی ہوں تو ایک کیفیت مجھ پر بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں کل یہ کیفیت مجھ پر آئے یا نہیں آئے، تو میں صرف یہ چاہوں گی کہ میں 10 منٹ اور لے لوں اور میں یہ جو 2 ایکسپلینیشنز ہیں انڈر دا ٹاپک آف مقام القرآن میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، تاکہ پھر آپ کے پاس بھی ایک ہینڈی انفارمیشن جو ہے وہ اس قرآن کے حوالے سے آ جائے، اور آپ بھی آج جب کلاس کے بعد مصحف اٹھائیں تو آپ کو مصحف تھوڑا سا مختلف محسوس ہو. شاید مصحف آپ کو ویٹ میں بھاری نہیں لگے گا، لیکن آپ جو اس کے ساتھ جذبات اپنے محسوس کر سکیں گی وہ آپ کو ڈیفرنٹ محسوس ہوں گے. اور ہو نہیں سکتا کہ آپ کو محسوس نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. جیسی کیفیت میری دنیا میں رہ کر اور دنیا کے کاموں میں انوالو رہ کر رہتی ہے، وہ کیفیت ایز اٹ از میری قرآن کلاسز کے بعد، آپ کی اور میری قرآن کلاسز کے بعد یا قرآن کو سننے کے بعد ایز اٹ از نہیں رہ سکتی ہے. تو آج جب آپ مصحف اٹھائیں گی آپ کو مصحف سے محبت محسوس ہوگی، آپ کو شکر کا جذبہ اندر سے پھوٹتا ہوا محسوس ہوگا کہ
آسمانوں پر موجود رب جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اس کے الفاظ کی مینیفیسٹیشن میرے ہاتھ میں ہے. سوچیں کتنا بڑا آنر ہے. کیسے ہم قرآن کو مقام نہ دیں؟ ہو نہیں سکتا ہے. اس نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا، اس نے ہماری زندگیوں کو سنوار دیا، اس نے ہماری زندگیوں میں بینیفٹس کی بارش کر دی. کیسے ہم اس کی ناقدری کر سکتے ہیں؟ تو جو میری اگلی ایکسپلینیشن ہے، سیکنڈ لاسٹ، دس از اباؤٹ بینیفٹس آف قرآن، قرآن کے فائدے. نمبر 1، قرآن کے کئی بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے یہاں جتنی بھی ایکسپلینیشنز رکھی ہیں نا، یہ ہر ایکسپلینیشن اپنی ذات میں ایک پورا چیپٹر ہے. میں نے بہت سنوپسس رکھے ہیں آپ کے سامنے. ظاہر ہے میرے پاس بھی ٹائم لمیٹیشن ہے، آپ لوگ بھی ٹائم لمیٹیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہم سنوپسس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ادروائز قرآن کے کئی بینیفٹس ہو سکتے ہیں. میں نے اپنے ساتھ ان بینیفٹس کو اس رمضان اٹیچ کرنا ہے جو میری زندگی میں اس قرآن کے مقام کو ایک ہائیسٹ اسٹیشن دے دے. میں مشکل میں ہوں تو اس کو پکڑوں، میں پریشانی میں ہوں تو اس کو پکڑوں، میں خوش ہوں تو اس کی تلاوت لگا لوں، میں اداس ہوں تو اس کی تلاوت لگا لوں، بیماری آئے تو میں اس کو سننا شروع کر دوں، پریشانی ہٹ کرے تو میں اس کو سننا شروع کر دوں. دیٹس the only reason جس کی وجہ سے ہم اتنی محنت اس قرآن پر کرتے ہیں. سو بینیفٹس آف قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنے پر اس کے ہر لیٹر، اس کے ہر حرف پر اجر ہے. سوچیں ابھی جتنی باتیں ہم بول رہے ہیں، جتنی باتیں میں بول رہی ہوں، اگر یہ کہا جائے کہ جتنے جملے بھی آپ نے بولے، ہر جملے کے ہر لفظ پر، ہر لفظ کے ہر لیٹر پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. مطلب انسان بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے اس بات پہ کہ اچھا ریئلی اتنا بڑا ٹرانزیکشن. آپ 15 منٹ قرآن پڑھتی ہیں، 15 منٹس، اس 15 منٹس میں تجوید کی وجہ سے کتنا بھی سلو آپ نے پڑھا، اس 15 منٹ میں آپ نے اگر ایک پیج قرآن کا پڑھ لیا، اس ایک پیج میں لیٹ سے 50 ورڈز بھی تھے، 50 میں نے بہت کم لگائے، اور ہر لفظ کے اپنے لیٹرز تھے، تو کم سے کم 400 500 تو آپ کو یہیں لیٹرز پڑھنے کو مل گئے. ہر لیٹر پر 10 نیکیاں. وہ رب تو بیٹھا ہے نیکیاں بانٹنے کے لیے. ہم ہی سننے کو تیار نہ ہوں تو ہماری کمی، ہماری کمزوری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف، ایک لیٹر پڑھتا ہے، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. اور کتنی نیکی ہے آپ نے وہ بھی ڈیفائن کیا، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ہر نیکی اس کو 10 نیکی کے برابر ملے گی. لا اقولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرفن، الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرفن ولام حرفن ومیم حرفن. آپ نے کہا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو آپ نے صرف اگر الف لام میم ہی پڑھا آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں. جس کو دولت ملتی ہے وہ دولت سنبھالتا ہے، اب وہ دولت ضائع کرنے میں تھوڑی رہتا ہے. اتنی رمضان میں قرآن پڑھ کے نیکیاں جمع کرتے ہیں، جیسے ہی شوال آتا ہے، جیسے ہی عید آتی ہے، گناہ کر کے اپنے نیکیوں کے خزانے کے منہ کھول دیتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو لوٹنے والے کو کہتے ہیں لوٹ کے لے جاؤ، اور شیطان ہماری نیکیاں لوٹ لوٹ کر لے جاتا ہے. سو ہر حرف پر اجر ہے. اس نیت کے ساتھ اس مرتبہ قرآن کی تلاوت کریں کہ میں نے ٹھہر ٹھہر کر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کی کیٹیگری میں پڑھنا ہے، تاکہ ایک لیٹر کی بھی نیکی میں ویسٹ نہ کر سکوں، ایک لیٹر کی نیکی بھی مجھ سے دور نہ ہو جائے. مال کمانے میں کتنی فکر ہوتی ہے، ادھر سے بھی پروفٹ آ جائے، ادھر سے بھی پروفٹ آ جائے، ادھر سے بھی فائدہ ہو جائے، ادھر سے بھی بینیفٹ ہو جائے. اور رب جس نے ایک پورا پلیٹ فارم سیٹ کر دیا ہے نیکیاں کمانے کے لیے، ہم مڑ کر نہیں دیکھتے، ہم جھک کر نہیں پکڑتے، ہم ہاتھ بڑھا کر لیتے نہیں ہیں، قصور سراسر ہمارا ہے. تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. دوسرا فائدہ قرآن کا، among so many other benefits, it calms your soul. بھٹکے ہوں کو سکون دینے کا واحد بہترین ذریعہ، بے چین لوگوں کو قرار تک لانے کا
واحد بہترین ذریعہ سورۃ رعد آیت 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ہماری پریشانیاں اور انگزائٹیز اور بے چینیاں اور ہماری ریسٹ لیسنس ہے، جو ہمارے آزمائش کے امتحان اور جو ہمارے ٹرموائلز ہیں، جو ہمارے سر پر موجود مصیبتیں ہیں، ہر انسان کی کسٹم میڈ مصیبت، اس کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں قرار دے سکتی ہے، اطمینان دے سکتی ہے، حوصلہ دے سکتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، ذکر اللہ، جو کہ قلوب کو اطمینان دیتا ہے۔ سیکنڈ بینیفٹ، تھرڈ بینیفٹ، اللہ تو اتنا رحیم اور اتنا الودود ہے کہ وہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی تلاوت پر بھی اجر دیتا ہے۔ ابھی ہم بات کرتے آ رہے ہیں تجوید سے پڑھیے، حق ادا کرتے ہوئے پڑھیے، کہہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے ایک انسان کے پاس چاہتے ہوئے بھی تجوید سیکھنے کا موقع نہیں آ سکا، ہو سکتا ہے ایک انسان نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہوئی، پر وہ ابھی بھی کوشش اپنی طرف سے کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے تیسرا بینیفٹ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتایا، کمزور تلاوت پر بھی اجر دیتا ہے، ٹوٹی پھوٹی تلاوت پر بھی اجر دیتا ہے۔ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، ہاں، جو قرآن کی تلاوت کرے اور وہ تلاوت کا ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، مع السفرہ الکرام البررہ، تو اس کا مقام آخرت میں ہوگا کہ وہ بہترین اعلیٰ مرتبہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے، انسینٹیو بڑا ہے۔ آپ نہیں چاہتے؟ وی وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ہوتے ہمارے جیسے ہی ہیں، بلکہ شاید غلطیاں زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں، بٹ دنیا مری جا رہی ہوتی ہے ان کے برابر کھڑے ہونے کے لیے، وی وی آئی پی لوگوں کے ساتھ۔ آسمانوں کے وی وی آئی پی یہ کرامم بارارہ کی کیٹیگری کے فرشتے ہیں، ان کا روب ہوگا، ان کی پرسنالٹیز ہوں گی، جب نظر آئیں گے نا تب پتہ چلے گا۔ اللہ نے کہا جو قرآن کا ماہر ہوگا وہ ان کی کمپنی میں ہوگا، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ان کی معیت میں ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور وہ جو قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعْ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس کے اوپر گراں گزرتا ہے، نہ عین نکلتا ہے، نہ دود نکلتا ہے، نہ غنہ کیا جاتا ہے، سانس جو ہے وہ اتنی انہیلنگ پاور ہی نہیں ہے کہ سانس اٹک اٹک جاتی ہے اور لمبی آیت سٹریچ کر کے طریقے سے پڑھ نہیں پاتے۔ تو اللہ نے کہا وہ جو قرآن پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا ہے، دیٹس the most important point، یقرأ القرآن، تلاوت نہیں چھوڑتا، تلاوت وہ کرتا رہتا ہے، ہاں، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس پر مشکل ہوتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ یہ بینیفٹ، اس قرآن سے جڑ جائیں، ہماری خامیاں بھی نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں گی، ایک حقیقت ہے۔ آپ بہترین سے بہترین انسان کو جھونپڑی میں لا کر بٹھا دیں، وہ بہترین انسان جھونپڑی کو فائدہ مند بنا دے گا۔ آپ احمق سے احمق انسان کو محل میں جا کر بٹھا دیں، وہ احمق انسان اس محل کو سرکس بنا دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ قرآن وہ شے ہے کہ جو اس کے ساتھ آ کر اپنی زندگی اٹیچ کر لیتا ہے، وہ کیسا بھی ہو وہ سنور جاتا ہے، وہ کتنا گناہ گار ہو، اس کا کتنا حال برا ہو، وہ کتنا بیڈ ماؤتھ ہو، وہ کتنا ابیوسو لینگویج استعمال کرتا ہو، وہ کتنا غصہ کرتا ہو، ایک دفعہ اس نے حامی بھر لی، اب وہ قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، قرآن اس کو سنوار دیتا ہے۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اگلا بینیفٹ، سورس آف گائیڈنس، سورت ابراہیم میں آتا ہے آیت 1 میں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہماری زندگی میں جتنے اندھیرے ہیں، اگر ان اندھیروں کو کوئی چیز دور کر سکتی ہے صرف قرآن ہے۔ جڑ جائیں قرآن سے، طاقت لیں قرآن سے، اسٹرینتھ لیں قرآن سے، میننگز لیں قرآن سے، ہمت لیں قرآن سے۔ آپ کی آس پاس کی ظلمات، آپ کی شخصیت کے ظلمات اور آپ کے آس پاس کے ظلمات چھٹنے لگ جائیں گے۔ فائنل بینیفٹ جو میرے دل کے بہت قریب ہے، قرآن از ایزی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ Everybody has to start from somewhere۔ پرفیکشن اوور نائٹ نہیں آتی ہے، کہیں سے تو شروع کریں۔
پکار رہے ہیں قرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے؟ بڑھیں آگے، اٹھائیں اس کو، سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، راستے کھولنا اس کا کام، قدم بڑھانا ہمارا کام، بس قدم بڑھانا ہے، پھر دیکھیں کہاں سے کیسے وہ آپ کے لیے راہیں آسان کرتا ہے۔ فائنل ایکسپلینیشن از اباؤٹ قراءۃ القرآن، دیٹس این امپورٹنٹ ایکسپلینیشن۔ اکثر خواتین کو اس پہ کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے، میں کم الفاظ میں لیکن اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ کوئی بھی آپ میں سے پریشان نہیں ہوگا، اگر بات سمجھ آ جائے گی ایک دفعہ میں تو ٹھیک ہے، ادروائز شام میں کسی ٹائم پر اتنے پورشن کو دوبارہ سن لیجیے گا، تو میں جو بتاؤں گی آپ کو قراءۃ القرآن کے حوالے سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ آپ نے اکثر سنا ہے کہ قرآن کی قراءت ایک سے زیادہ ہیں، مقام القرآن میں قراءۃ القرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شروع میں ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے قرآن نازل کرنا شروع کیا تو ایک ہی لہجے میں آپ پر قرآن نازل کیا گیا۔ یہ ایک ہی لہجہ، جس کو میں لہجہ بول رہی ہوں، ایکسنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ الفاظ ایسے تھے جیسے کہ یفعلو کو میں تفعلو بول دوں، ینصرو کو میں تنصرو بول دوں، یا کو تا میں بدل دوں، دس از دا لہجہ آف عربس، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جبرائیل نے ایک ہی لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، لیکن کیونکہ قریش میں 7 لہجے موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینلی قریش کو ریپرزینٹ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے ریکویسٹ کرنی شروع کی کہ مجھے اور بھی سکھائیے لہجے میں قرآن، تاکہ پھر میں جب جا کر سناؤں تو اپروپریٹ قبیلے والا اس کو اپنے سے ریلیٹ کر سکے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بہت اصرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اصرار پر جبرائیل نے ان کو اللہ کے حکم سے یہ 7 لہجوں میں قرآن سکھا دیا۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے ایک لہجے میں قرآن پڑھایا، میں نے ان سے زیادہ کا مطالبہ کیا تو آخر ایک ایک کر کے انہوں نے مجھے 7 لہجوں میں قرآن سکھا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا ابھی بھی آپ مدینہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو نماز کے ٹائم کے علاوہ آپ کو پاکٹس میں گروپس بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، اور وہ وہاں پر ایک ٹیچر ہوتی ہیں، ان کی سراؤنڈنگ میں ایک حلقہ بنا کر 5 10 15 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ پاس جا کر بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ جو کہ قرآن حفظ کر رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پر وہ سورہ فاتحہ سنا رہی ہیں، سو وہ ایک اسٹوڈنٹ سورہ فاتحہ 7 ریسیٹیشنز پر سناتے ہیں۔ یہ ہیں قراءۃ سبعۃ۔ قراءۃ سبعۃ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس میں قرآن میں کوئی ڈفرنس ہے، بالکل بھی نہیں، مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پلیز کیپ دس تھنگ ان مائنڈ، میجورٹی خواتین کنفیوز رہتی ہیں۔ قراءۃ سبعۃ جو قرآن کے ساتھ قرآن کی قراءت ہیں، 7 قراءت، 7 ریسیٹیشنز، اس میں صرف مختلف قبائل کے لہجوں کی وجہ سے الفاظ میں یا تو یا تا میں بدلی ہے یا تا یا میں بدلی ہے، وہ بھی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں، صرف اور صرف وربس کے اندر، فعل کے اندر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو ایک مصحف پر کمبائن کیا تھا، ایک مصحف پر جمع کر لیا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں تدوین القرآن، جو ہوئی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر، وہ ایک فائنل قرآن تھا۔ آپ کو رسم عثمانی آج بھی ملتا ہے۔ اس رسم عثمانی کی خوبصورتی یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 7 قرات اس ایک مصحف میں ایبزارب کی ہوئی تھی۔ کیسے؟ کیا ایڈیشنل الفاظ تھے؟ کیا ایکسٹرا آیات تھیں؟ کیا وہاں پر زیادہ پارے تھے؟ بالکل بھی نہیں، نہ الفاظ زیادہ تھے، نہ آیات زیادہ تھیں، نہ پارے زیادہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مصحف، جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اس میں یہ 7 لہجے، 7 قرات محفوظ تھیں۔ کیسے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کمپائلیشن میں نقطے بھی نہیں ڈالے، حرکات اور اعراب بھی نہیں ڈالے، تو رسم الخط میں خود بخود وسعت آ گئی۔ لہجے میں اگر ایک قبیلہ ینصرو بولتا تھا،
اسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے دوسرا قبیلہ تنسرو بولتا تھا، تو یہاں پر نہ حرکات اور اعراب تھیں اور نہ ہی نقطے تھے. تو اس طرح 7 کے 7 قرات رسم عثمانی میں مرج ہو گئے. مثال کے طور پہ یعلمون میں سے آپ نقطے ہٹا دیں، اب میں اس کو یعلمون پڑھوں یا تعلمون پڑھوں، ایک ہی بات ہوگی نا، چوائس ہو گئی. تو 7 قرات میں بس ایسی چھوٹی چھوٹی گرامیٹیکل ڈفرینسز ہیں. جو 7 قرات ہیں نا، لیکن جو آج بھی الحمدللہ اجازہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ 7 قرات میں قرآن سیکھتے ہیں. وہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 7 ڈفرینٹ لہجوں کے اندر 7 ڈفرینٹ پرٹیکولر پوائنٹس تبدیلیوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت، قرآن کا حفظ سیکھتے ہیں. تو یہ جو مصحف عثمان تھا اس کو فائنل بنا دیا گیا تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں، اور پھر بغیر نقطے حرکات اور اعراب کے 7 قرات کو جمع کر دیا گیا. میں آخر میں وہ 7 قرات کے نام آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. if anybody is interested to know، وہ 7 جو قرات ہیں، قرات سبعۃ نافع المدنی، میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی، آپ لوگ پھر اس کو ریمائنڈ کر کے سن لیجیے گا. نافع المدنی 1، ابن کثیر قرات 2، عاصم الکوفی 3، حمزہ زیاد الکوفی 4، الکسائی الکوفی 5، ابو عمر و بن علائی بصری 6، اور 7 عبداللہ بن عامر الشامی. یہ وہ مین ٹیچرز ہیں جن کے نام کے اوپر یہ 7 قرات جو ہیں وہ امت کے اندر موجود ہیں. 2 قرات کثرت کے ساتھ قوی سمجھی جاتی ہیں. نافع المدنی، ہم بھی اسی قرات کو فالو کرتے ہیں، حفص عن عاصم کی. یہ نافع نہیں، یہ والی نہیں، ہم حفص عن عاصم کی فالو کرتے ہیں. نافع المدنی کی قوی ہے اور عاصم الکوفی کی قوی ہے. اور زیادہ تر ہم جو مسلمان پڑھ رہے ہوتے ہیں، میجورٹی جو ایک ہی قرات کے اوپر قرآن سیکھتے ہیں وہ یہی عاصم الکوفی والی قرات ہے. نافع کے اسٹوڈنٹ ہیں ورش اور قالون، اور عاصم کے اسٹوڈنٹ ہیں حفص اور شعبہ. So this was مقام القرآن and a brief synopsis from علوم القرآن in front of you. میں نے ایک پورے کورس کو ایک لیکچر کے اندر سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سب محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن سے وہ محبت دے دے کہ جو محبت ہمیں آخری سانس تک اس قرآن سے ایسا جوڑ کر رکھے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، فیصلے کرنا، لائف سٹائلز اڈاپٹ کرنا اور زندگی میں آگے بڑھنا اس کتاب کے بغیر کبھی بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اب ہم جب قرآن کو تھامیں تو ہمیں اس سے زیادہ محبت محسوس ہو، زیادہ اپنائیت محسوس ہو، زیادہ اس کا ادب ہم اپنے اندر محسوس کر سکیں. قرآن کے لیے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھنے بیٹھو گے یعنی مفہوم نصیحت لینے کے لیے تو طالب علم بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، اور مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے. اللہ ہم سب کو یہ مقام ولایت مقام القرآن سے عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرن فار آل آف یو جنہوں نے بڑے صبر کے ساتھ میرے ایکسٹرا ٹائم کو اس وقت برداشت کیا. آپ سب کے وقت میں، آپ کی صحت میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی صلاحیتوں میں اور آپ کے یقین میں اللہ بے تحاشا برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.